اس کی زندگی میں مجھے حق بات کہنے اور سننے سنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا موضوع فضائل استغفار اور فضائل کرم۔ معزز سامعین عزیز وقار، میں نے جو آیہ قرآن کی تلاوت کی ہے، استغفروا فإن لم تستغفروا فلن يغفر اللہ، یعنی استغفار کیا کرو، اگر استغفار نہ کرو گے تو ہرگز بخشے نہ جاؤ گے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کثرت سے استغفار کیا تو اس کے لیے اللہ کریم ہر ایک غم و فکر سے کشادگی اور ہر ایک تنگی مقام سے فراغت عطا فرماتا ہے، اور اس کو رزق ایسی جگہ سے عطا فرماتا ہے کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ مومنین و مومنات کے لیے تو اللہ کریم نے خود یہ ارشاد فرمایا، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اسی طرح ایک دوسری آیہ مبارکہ میں ارشاد ربانی ہوتا ہے، وَاسْتَغْفِرْ وَإِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہمارے آقا و مولا محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی میں تو بذات خود ہر روز 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ہر روز 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ محض ہم جیسے عاصیوں کو رغبت دلانے کے لیے ارشاد فرمایا گیا، وگرنہ ہمارے آقا و مولا کو بلا اس کی ہماری طرف کیا ضرورت تھی۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے استغفار کیا جاتا ہے، مگر ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس سے بندے میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو استغفار کی قسم کیا کرو، مجھے قسم ہے اس خدا پاک کی کہ جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، استغفار گناہوں کو اسی طرح جلا ڈالتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلاتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی یعنی مرض کی کوئی نہ کوئی دعا ہے، اور گناہوں کی دعا استغفار ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی رات کو سوتے وقت استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے بازار میں جاتے آتے وقت استغفار ضرور پڑھتے رہا کرو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور نہ ہو جائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو غموں نے گھیر رکھا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اکثر اوقات میں استغفار کو پڑھنا لازم کرے تو تمام غم دور بھاگ جائیں گے۔ مولا علی قاری نے شرح مشکوٰۃ شریف میں تعریف کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ مومن کا رزق استغفار پڑھنے سے بڑھ جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات لکھی، تو اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور کوئی کفارہ اس کے لیے نہیں کرتا تو اس کا رزق اس کے لیے کفارہ آ جاتا ہے، جس سے اس کے معاش میں رزق میں تنگی آ جاتی ہے، اور جب وہ استغفار کرنے لگتا ہے اور گناہوں کی معافی چاہنے لگتا ہے تو اس وقت یہ استغفار اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور اس کا رزق جو ہے وہ گشادہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
ارشاد فرمایا کہ جو کوئی سید الاستغفار کو پڑھتا رہے گا وہ مرنے کے بعد بہشت میں جائے گا. معزز سامعین ذی وقار، یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ جو کوئی اس استغفار کو ایک مرتبہ پڑھے گا، یہ سید الاستغفار ہے، وہ بخشا جائے گا. جو کوئی 2 مرتبہ پڑھے گا اس کے ماں باپ بھی بخشے جائیں گے، اور جو کوئی 3 مرتبہ سے زائد پڑھے گا وہ اور اس کے والدین اور اس کے تمام قرابتی بھی بخش دیے جائیں گے. نبی کریم رؤوف الرحیم نے ارشاد فرمایا جو کوئی بھی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھے گا اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا اگرچہ بہت زیادہ ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اے مومنو، اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اپنے ماں باپ، عزیز و اقارب اور عام مسلمانوں کے لیے ضرور مغفرت چاہا کرو، کیونکہ اللہ کریم استغفار سے سب مومنوں کو بخش دیتا ہے. یہ بھی فرمایا کہ سب بخیلوں میں سے وہ سب سے بہتر بخیل ہے جو کہ اپنے سوا دوسروں کی مغفرت کے لیے دعا نہ چاہے. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم جب دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کریں تو محض اپنی ذات کے لیے ہی دعا نہ مانگے، بلکہ اپنے اہل و عیال، والدین، بہنوں، بھائیوں، عزیزوں، اقارب اور جملہ مسلمین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں التجا کریں. اس طرح حضور کا ارشاد ہے کہ دعا ضرور درجہ قبولیت حاصل کرتی ہے. اب کلمہ شریف کی وضاحت. نافع المسلمین میں رقم ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے سنا جبریل علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نہیں نازل کیا کوئی کلمہ جو کہ لا الہ الا اللہ سے افضل و اعلیٰ. اس کلمے سے روح زمین پر اور اس کی برکت سے قائم 7ویں آسمان اور زمین اور پہاڑ، جنگل اور درخت اور دریا. آگاہ رہو کہ یہی کلمہ اخلاص ہے، آگاہ رہو کہ یہی کلمہ شفاعت ہے، آگاہ رہو یہی کلمہ برتر ہے، آگاہ رہو کہ یہی کلمہ مغفرت ہے، آگاہ رہو کہ یہی کلمہ بزرگ ہے، آگاہ رہو یہی کلمہ مبارک ہے. اگر ایک پڑھے میں رکھ دیے جائیں آسمان اور زمین اور دوسرے پڑھے میں یہ کلمہ رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ ہی وزن میں زیادہ نکلے گا. یہ کلمہ ہی وزن میں زیادہ نکلے گا. آسمان اور زمین میں سے جس نے بھی ایک مرتبہ یہ کلمہ ادا کیا اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ دریا کی جا کی مانند بھی کیوں نہ ہو. حدیث قدسی میں ہے کہ حضور علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی سما سے خبر دی کہ کلمہ طیبہ کا 11 کلمہ کی کتنا 11. اب تحقیق شدہ اور تسلیم شدہ بات ہے کہ کوئی بھی کلمہ اس سے بہتر نازل نہیں ہوا ہے. یہ وہ کلمہ ہے کہ اگر 70 برس کا کوئی کافر محض ایک مرتبہ صدقے دل سے اس کو ادا کرے گا تو وہ بہشتی ہو جائے گا، یعنی جنتی ہو جائے گا، اور دشمن ہوگا تو دوست بن جائے گا، دور ہے تو نزدیک ہو جائے گا، خوار ہے تو عزیز ہو جائے گا، دوزخی ہے تو جنتی ہو جائے گا. یہ آسمان اور زمین، عرش و کرسی اور لوح و قلم اور ساکنان بحر و بر اسی کلمے کی برکت سے قائم ہوتا ہے. یہ کلمہ طیبہ کلمہ شفاعت ہے کہ نبی کریم علیہ رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت روز حشر نصیب ہوگی اور تمام انبیاء کرام اور فرشتے اور اولیاء کرام اور مومنوں اور مومنات کی شفاعت نصیب ہوگی، بلکہ اس کلمے کے پڑھنے والے کو بھی شفاعت کا منصب عطا ہوگا. یقیناً یہ کلمہ کلمہ نجات ہے. دنیا عقبہ میں، دنیا میں قتل و غارت اور جزء قید اور پیدا ہونے سے، عقبہ میں عذاب نار سے، یعنی کیسے ہی کسی سے گناہ سرزد ہوئے ہوں
مگر جب کسی کا خاتمہ کلمہ طیبہ پر ہوگا تو وہ ضرور بخشا جائے گا۔ یہ کلمہ یعنی کلمہ طیبہ بلند درجے کا ہے، کیونکہ ساکنان زمین اور ساکنان آسمان سبھی کو اس کلمے سے شرف و بزرگی حاصل ہوئی ہے۔ تمام رسول اور تمام انبیاء اسی کے لیے محفوظ ہوئے ہیں۔ حاملان عرش کو اسی سے قوت و طاقت حاصل ہے، ملائکہ کو اسی سے تمانیت ہے، زمین و آسمان کو اسی سے سکون ہے، جانوروں کو جو پانی میں رہتے ہیں اسی کی تسبیح کرتے ہیں، صحرائی جانور بھی اسی کا وظیفہ کرتے ہیں۔ حدیث میں موجود ہے کہ ایک روز نبی کریم علیہ السلام منبر پر واعظ فرما رہے تھے کہ ایک عربی حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں بڑا سخت گناہگار ہوں اور گناہ بھی بہت سے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ سے فارغ ہوئے تو آپ نے اس عربی کو یاد فرمایا، وہ حاضر ہوا تو اس نے عرض حال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے گناہ مینا کی بوندوں سے بھی زیادہ ہیں، یعنی بارش کی بوندوں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیرے گناہ بیابان کی ریت سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں؟ پھر اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیرے گناہ اللہ کریم کی رحمتوں سے بھی زیادہ ہیں؟ وہ شخص اس کے جواب میں چپ رہا اور رونے لگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لم نہ کھاؤ اور پڑھو لا الہ الا اللہ، یقیناً اللہ کریم تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اگرچہ کتنے ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث شریف میں مذکور ہے کہ جو کوئی بھی اس کلمہ کو نماز کے بعد 10 مرتبہ ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 20,000 نیکیاں لکھے گا، اور جو کوئی ہے نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان کوئی حجاب نہ ہوگا مگر موت، یعنی مرتے ہی سیدھا وہ جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ جو کوئی رات کو 200 مرتبہ اور دن کو 200 مرتبہ یہ کلمہ کہے گا تو اس کو تمام فرشتوں اور ساتوں طبق آسمانوں اور زمین کی عبادت کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی 7 روز تک برابر کلمہ پڑھے گا اللہ کریم اس کو 7 چیزیں عنایت فرمائے گا۔ نمبر 1 آسانی سکرات الموت، نمبر 2 دنیا سے با ایمان انتقال کرے گا، ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوگا۔ نمبر 3 قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 4 منکر نکیر کا سوال آسان ہوگا۔ نمبر 5 باروز قیامت نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نمبر 6 اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اور نمبر 7 پل صراط سے بجلی کی مانند گزر جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ پروردگار عالم نے آپ کو سلام کیا ہے اور فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب آپ اس قدر کیوں غمناک ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امت کا بہت خیال ہے کہ دیکھیے ان کا حال قیامت کے دن کیا ہوگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کافروں کے حق میں آپ متفکر ہیں یا اہل اسلام کی طرف سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی طرف سے متفکر ہوں۔ بس حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور قبیلہ بنی سلمہ کے مقبرے میں لے گئے اور وہاں جا کر ایک نہایت پرانی قبر پر اپنا پیر مارا اور کہا کن باذن اللہ۔ وہ مردہ قبر سے یہ کہتا ہوا اٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ اس نے تعجب سے پوچھا کہ کیوں مجھے خواب راحت سے جگا دیا؟
دیکھا اسے تو اس کا منہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تیرے دیدار کے سبب سے تجھ کو جگا دیا تھا، اب تو آرام کر۔ چنانچہ وہ دوبارہ اپنی قبر میں جا کر لے گئے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے دوسری قبر پر اپنا پیر مارا اور کہا کن بِإِذْنِ اللہ۔ اس میں سے ایک مردہ ہائے ہائے کرتا ہوا باہر آیا۔ وہ سیاہ اور پھٹی پھٹی آنکھوں والا ہیبت ناک شکل والا تھا۔ اس کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوف طاری ہوا، ان کو بہت خوف طاری ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اپنی قبر میں جا کر لیٹ جا۔ وہ دوبارہ اپنی قبر میں جا کر لیٹ گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جس حال میں میرا ہے، جو جس شعور فکر میں اس کا دم نکلا ہے، وہ اسی کیفیت میں مبتلا رہا ہے۔ جو پہلے اٹھایا تھا جس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، کلمے کا ورد کر رہا تھا، کلمے کا وظیفہ کر رہا تھا۔ اور جس کا چہرہ سیاہ تھا، پھٹی پھٹی آنکھیں تھیں، وہ کلمے سے بیزار تھا۔ یعنی جو لوگ ہر وقت کلموں کی عادت رکھیں گے، وہ مرنے کے بعد ہمیشہ ہر حال میں خوش رہیں گے اور عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے۔ یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی بھی اپنی زندگی میں 1,00,000 مرتبہ کلمہ پڑھے گا تو اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں کیا ہے کہ جو کوئی بھی اپنی زندگی میں 1,00,000 مرتبہ کلمہ پڑھے گا تو اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ بعض روایتوں میں سوا رکھیں 1,25,000۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی مرتا تھا تو فوراً ہم لوگ مل کر اس کی روح پر 1,00,000 کلمہ طیبہ پڑھوا کر اس کا ثواب پہنچاتے تھے، جسے آج ہمارے معاشرے میں فتوی ہوتی ہے، جسے ہم بدعت کہتے ہیں۔ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور حدیث کا انکار کرنے والا مطلق کافر ہے، مسلمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتووں سے اور ان حدیثوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، فتووں سے بچے۔ اور حالت سکرات یعنی اور نیزہ یعنی روح میں بھی کلمہ طیبہ پڑھتے تھے اور اس سے بھی پڑھواتے تھے، یعنی جس آدمی کی روح ابھی اس کے جسم سے نکل رہی ہے اسے بھی اس کی تاکید کرتے تھے، تاکہ کہتے کہتے اس حالت میں ہی اس کی روح جسم سے نکلے اور وہ عذاب قبر اور سوال نکیرین سے بآسانی نجات پائے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم کلمہ طیبہ کا ورد مبارک اکثر و بیشتر جاری رکھیں اور اس طرح اپنے والدین، مشائخ، اپنی آل اولاد کے لیے اللہ کریم کے حضور مغفرت طلب کریں۔ اس طرح خود ہماری مغفرت کی سبیل بھی عزت پیدا ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ رب العزت سے دریافت کیا کہ اللہ کریم کیا تو کسی گناہگار کو بھی دوست رکھتا ہے؟ تو فرمان ہوا کہ ہاں، میرے خلیل میں بخشش چاہنے والے گناہگار کو بھی دوست رکھتا ہوں۔ یقینی بات ہے کہ ہم جس سے مغفرت کی امید رکھ رہے ہیں وہی تو ہمارا خالق و مالک ہے، اور وہی تو ہمیں پکارا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، چاہے تمہاری تو اتنے گناہ کر کہ زمین اور آسمان بہہ جائیں، آسمان اور زمین بہہ جائے تیرے گناہوں سے، پھر بھی تو میرے دروازے پہ آ، میرے دروازے پہ آ تو اور مغفرت کی طلب کر، جستجو کر، مانگ۔ رب کریم کہتا ہے کہ تو ایک بارش تھا، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں، میں تجھے بخش دوں گا، معاف کروں گا۔ معزز سامعین سے وقار، یہ تھی فضائل استغفار اور فضائل کلمہ شریف۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے کی ہیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور گناہوں سے دور فرمائے۔ معزز سامعین زیر نشان، آج کل اخبارات، ٹی وی نیوز و دیگر جتنے بھی نیوز چینل ہیں یا کہیں بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک موذی میرس جو کرونا وائرس کے نام سے پورے ورلڈ کے اندر، دنیا کے اندر جو پھیلا ہوا ہے، اس سے لوگ کتنے لوگوں کو کتنا ہراس ہوا ہے۔ اور یہ پتہ چلا کہ بیماری کی وجہ سے تو ڈر رہے ہیں، مگر رب کا قرآن جو پڑھ پڑھ کر میں نے ان کو سنا تو یہ ڈر ہو جاتے ہیں بیماری سے۔ اس کے بچاؤ کے لیے یہی ہے کہ جتنے بھی یقین کریں کہ یہ سوشل میڈیا اور ٹی وی پر بھی خبروں پر بھی چینی جو سائنسدان تھا اس نے بھی یہ تائید کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو سنت تھی، جب وہ پورا واقعہ تو میں نہیں سنا سکتا ابھی، ٹائم بھی کم ہے، اس نے کہا کہ میں آپ کے نبی سے ملنا چاہتا ہوں، تو وہاں پر جب بات ہوئی اس مسلمان جو ہمارا وہاں پر مسلمان بھائی تھا، تو اس نے بتائی پوری سنت میں وضو کر رہا تھا، اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں وضو کر رہا ہوں نماز کے لیے۔ وہ پورا دیکھ رہا تھا، سب کچھ اس نے دیکھا جیسے وہ کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ اگر یہ جیسے آپ کرتے ہو دن میں 5 مرتبہ کرتے ہو تو پھر کرونا وائرس کیا کوئی بیماری نہیں لگ سکتی ہے؟ اور جب ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب مومن یا مسلمان جو بھی ہے وہ وضو کرتا ہے، جب وہ ہاتھ دھوتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، تو ناخنوں کے اندر سے بھی جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ معزز سامعین سے بکار اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا